اعتدال والے راستے پر ہوں، اور ہم اس کے لیے کتنی فکریں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے، اور اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستوں کو دائیں بائیں تلاش کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک نگاہ طائرانہ ڈالیے، کیا یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر۔ او ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی طرح صورتیں بناتے ہو، ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو، ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتے ہو، ان کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہو، ان کے طریقوں پر کھاتے ہو، پیتے ہو، اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو، اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ ان کا حال کیا ہے؟ لا یالونکم خبالا، وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، میں اور آپ چیختے اور چلاتے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا تھا، اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے، اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے، وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی چھلک کر ان کے منہ پر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو، مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، کبھی دیکھو اس کو سوچو، ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ان دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک کہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں، مگر تمہارا کام کیا ہے او امت مسلمہ؟ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے محبتیں کرتے ہو، ان کی طرح داڑیاں کاٹ کے چہرے بناتے ہو، ان کی طرح بال رکھتے ہو، ان کی طرح لباس پہنتے ہو، ان کی طرح فحاشی میں مبتلا ہوتے ہو، ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو، اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا، تم نے ان کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، کبھی ان کو اس کا خیال آیا کہ تمہیں لبھانے کے لیے صحیح، تمہیں خوش کرنے کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے وہ تم سے محبت کرتے اور تمہارا لباس پہنتے، کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا، کوئی تمہارا جبہ پہن لیتا، کوئی تمہاری داڑھی رکھ لیتا، کوئی تمہارے طریقے سے تمہاری معاشرت کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کر لیتا، کوئی تمہارے کردار کو اختیار کر لیتا، کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملے کرنے لگتا، تم سے محبت کرتا۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے بدقسمت انسانوں، اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو، تم نفرت کرتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، یہ ہمارے نبی کی مذاق اڑاتے ہیں، یہ بدترین خلائق ہیں۔ ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم ہر ایک کتاب کو مانتے ہو۔ کیا عجیب قسم کا تفاوت ہے۔ ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے اوپر اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو تمہارا ایمان ناقص ہوتا ہے، بلکہ تم کفر کی سرحدوں سے ٹکرا جاتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں، وہ تب تک اپنی قوم کے بندے نہیں کہلاتے۔ یہودی یہودی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نبی کا انکار نہ کرے، عیسائی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کتاب کا انکار نہ کرے، اور تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تورات اور انجیل اور زبور کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو اس کو تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی، مگر تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا تو یہ حال ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان پتھروں کو گالیاں نہیں دے سکتے جن کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے مالک کو اور اپنے مالک کو گالی دینے لگ جائیں۔ تمہارا تو یہ حال ہے، مگر وہ تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کا کارٹون بناتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہؤلاء تحبونہم، ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ ہائے ہائے، اور جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہیں لبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو عد علیکم الانامل، وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، بے دینوں کی نقالی کر رہا ہے، ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب کے دشمن، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر نقالی ان کی کر رہا ہے۔ پڑھتا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منهم فانه منهم۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ومن یتولهم منکم، اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ہم اعلان کرتے ہیں فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہے۔ آپ تصور کی نگاہ میں دیکھیے، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، صحابہ کرام کو کون سی چیز مانے تھی جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ اس کے سوا اور کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے، پریشانیوں میں ڈال رہے تھے، لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اسی طرح دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ کاش کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں یہ سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بھی ہیں۔ کیا ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمار سے زیادہ مظلوم ہیں؟ کوئی عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی سے انگارے پگھل، ان کی چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جائیں اور وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے۔ ہم میں سے کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا؟ کس بیٹی کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں لپیٹا گیا ہو اور اس کو پھر دھواں دیا گیا ہو؟ کس کو اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈوں سے مارا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دور جہالت کی اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر روتے تھے کہ حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابیات ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم مار مار کے ان کو تھک جاتے تھے، مگر وہ مارے کھا کر کے نہیں تھکتے تھے۔ اس مشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے، بس اتنا کہتی ہے کہ یہی مصیبتیں سہتے سہتے وہ مر گئے، گویا انہی انگاروں کے اوپر پکتے پکتے آخر وہ پک گئے، لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ دلدوز منظر، وہ خطرناک منظر آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ وہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے، تھوڑا سا
समझौता कर लेते हालात के साथ तो सारे हालात उनके साथ थे। अबू जहल ने दोनों टांगों के साथ ऊंट बांधा है और उसके बाद बर्छा लेकर इस कायनात का बदतरीन इंसान खड़ा होता है और कहता है कि अगर तू इस मिशन को छोड़ देगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देगी, तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तू मक्का की मलका बन जाएगी। अगर तू नहीं छोड़ेगी तो ये बर्छा देख और ये ऊंट देख, ये मुखालिफ सिमत दौड़ेंगे, तेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे और फिर मैं ये बर्छा तुझे मारूंगा और तेरा जिस्म चिर जाएगा। और उस कायनात के बदतरीन इंसान ने ऐसा ही किया, बर्छा भी मारा और ऊंट भी दौड़ाए और उनका जिस्म दो टुकड़े हो गया। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कुरान करीम ने कहा कुछ लोग हैं मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, कुछ लोग होते हैं जब अल्लाह से वादा करते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, फिर उसको सच करके दिखाते हैं। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ तो ये देखो कुर्बानियां दे चुके हैं और कुछ मुंतजिर हैं, ये कुर्बानियों से घबराते नहीं हैं। अगर वो हालात के साथ समझौता कर लेते, कौन सी मुश्किल थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको अंगारों पर लिटाया जाता था और उनके गले में रस्सा डालकर और उनको घसीटा जाता था, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी वक्त में उनको अपनी गद्दी के ऊपर बिठाया, नहीं उनको नहीं, खब्बाब इब्न इरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गद्दी पर बिठाया और फरमाया कि मैं इस गद्दी के लायक तुमसे बढ़कर सिर्फ बिलाल को समझता हूं। हजरत खब्बाब ने फरमाया कि इस वजह से कि बिलाल ने ज्यादा कुर्बानियां दी। हजरत उमर ने फरमाया इसी वजह से, फरमाया अगर बिलाल का रुतबा बुलंद है, वो मस्जिद नबी के मुअज्जिन है, तो मुझे आपकी ये सोच तस्लीम है, लेकिन अगर उनकी कुर्बानियां ज्यादा लगी हैं और उन्होंने मसाइब ज्यादा बर्दाश्त किए हैं तो फिर मुझे कहने दीजिए। बिलाल हबशी को घसीटा जाता था, मक्का के उबाश लड़के उनके गले में रस्सी डालकर उनको घसीटते थे और मक्का के मुशरिक उनको तपते हुए पत्थरों के ऊपर लिटा कर के ऊपर से पत्थर रखते थे। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मैं उस बदबख्त औरत का गुलाम था कि जिसको कोई शर्म हया नहीं थी और मुझे अंगारों के ऊपर लिटाती थी। रब्बे काबा की कसम, कभी अंगारे और किसी से नहीं बुझे, मेरे जिस्म की चर्बी पिघलती थी उससे अंगारे बुझते थे और किसी वजह से नहीं बुझते थे। और ये कह करके अपनी कमर से कपड़ा हटाया और फरमाया कि ये देख लीजिए मेरी कमर का क्या हाल हुआ है, क्या हाल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं असल में बात क्या थी, इस मिशन के साथ जिन लोगों ने समझौता